سوال ہمارے سامنے اور بھی ہے، کیا نیاز فاتحہ کرنا شرک ہے اور اس میں دم کیے ہوئے کھانے کا کیا حکم ہے؟ نیاز اور فاتحہ، نیاز جو ہے یہ وہی نذر ہے جو نذر مانی جاتی ہے۔ نذر عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نذر ہونی چاہیے، شریعت کے ضابطے کے مطابق نذر ماننا چاہیے۔ غیر اللہ کے لیے نذر ماننا حرام ہے، اطاعت کے بجائے گناہ کا نذر ماننا حرام ہے، جو چیز اپنی ملکیت میں نہ ہو اس کی نذر ماننا حرام ہے۔ تو اگر کوئی نذر مانتا ہے یعنی نیاز مانتا ہے کسی ولی، کسی بابا، کسی بزرگ، کسی فرشتے، کسی جن، کسی شیطان کے نام کی، تو ایسی صورت میں یہ سراسر کیا ہے؟ یہ سراسر عبادت میں شرک ہے، عبادت میں شرک ہے، اس لیے یہ سراسر حرام ہے اور شرک ہے۔ رہی بات فاتحہ کی، تو فاتحہ کی کیا کیفیت ہے، کیا نوعیت ہے؟ اگر اس کے اندر اتنا سا مسئلہ ہو کہ کسی کھانے کے اوپر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ بدعت ہے۔ اگر کسی کھانے پر، کسی مٹھائی پر یا کھانے کے سامان پر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہو تو یہ سراسر بدعت ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی اور شرکیہ عمل شامل ہوتا ہو تو بلا شبہ وہ شرک ہوگا، اور شرک ہونے کی وجہ سے اس کا درجہ بہت زیادہ سنگینی میں، قباحت میں بڑھ جائے گا اور وہ شرک کے دائرے میں داخل ہو جائے گا۔ اس میں دم کیے ہوئے کھانے کا کیا حکم ہے؟ اس میں دم کیے ہوئے کھانے کا کیا حکم ہے؟ اس میں دم کیے ہوئے یعنی گویا کہ کھانے پر اگر فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا گیا ہو، نیاز کر کے دم کیا گیا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہاں بھی وہی مسئلہ ہے۔ اگر صرف اور صرف اس کے اندر اتنا ہی منکر ہو کہ ایک کھانے پر سورۃ الفاتحہ پڑھی گئی ہے تو وہ بدعت ہے، اور اگر اس کے اندر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، غیر اللہ کا نام لے کر کے اس کھانے پر دم کیا گیا ہو تو یہ سراسر شرک ہے، اور وما اہل بہ لغیر اللہ کے حکم میں ہے، یعنی وہ جانور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کیا گیا ہو اسی حکم میں یہ بھی شامل ہوگا۔ تو اسی لیے اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ ایسے کھانے سے گریز کیا جائے۔ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اس میں صرف منکر ہے یا اس میں صرف بدعت ہے یا اس میں بدعت شرک کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس طرح کے تمام کاموں سے، اس طرح کے تمام کھانوں سے ہمیں مکمل طور پر گریز کرنا چاہیے۔ اس لیے بھی کہ اس کے اندر شبہہ پیدا ہوتا ہے، ہم اور آپ جائیں اور کسی نیاز فاتحہ پڑھے ہوئے کھانے کو کھا لیں تو اس سے شبہہ پیدا ہوگا کہ ایسا کرنا جائز ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے دم کرنا یا فاتحہ کرنا یا نیاز کرنا اس کی شریعت میں گنجائش ہے، یہ مسئلہ پیدا ہوگا اور اس سے گمراہی کے دروازے کھلیں گے، بدعت کے راستے کھلیں گے۔ اس لیے سدًا للذریعہ ایسے تمام کاموں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ کوئی کتنی بھی صفائی پیش کرے کہ اس میں غیر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہے، اس میں ایسا نہیں ہے، تو بھی ہمیں اس پر ہرگز اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ بدعت کو بڑھاوا دینے والا کوئی کام ہرگز نہیں ہونا چاہیے، سدًا للذریعہ یہ کام ہونا چاہیے۔